میری پچھلی پریس کانفرنس میں جیسے مجھے احساس نہیں تھا، کیونکہ میں جب یہاں پریس کانفرنس میں کھڑا تھا تو چونکہ لائٹیں پڑی تھی تو نظر نہیں آتے تھے نیچے جو میرے نزدیک تھے. تو ایک کسی نے سوال کیا، اور وہ سوال بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ 2 بچے دھرنے میں فوت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹیریئر منسٹر کو پرچے میں لیں گے. اب میں نے اس پہ سوال اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ بالکل غلط تھا، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ. اول تو وہاں بچے تھے کوئی نہیں، اور دوسرے 13 لوگ. یہ آپ اس لیے اس پہ نہ لکھیں کیونکہ اس کو ڈگنیفائی، اس خبر کو ڈگنیفائی، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا. میں جب جواب دیتا ہوں تو خبر کو ایک جھوٹ کو ڈگنیٹی مل جاتی ہے. ایسے میں کئی دفعہ کر چکا ہوں اور آپ اس کا احترام کرتے ہیں اور میں آپ کو مشکور ہوں. مگر یہ تو اس دھرنے میں کو ڈیفیوز کرنے اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ابھی آن کیمرہ بھی کہوں گا، میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ نے جس اندازے سے ان لوگوں کو بلیک آؤٹ کیا اور بلیک آؤٹ کرنے کے قابل تھے، تو میں نے نہیں کیا، میں نے جواب نہیں دیا چونکہ اندھیرا تھا. سائڈ سے کسی نے کہا جواب دیں. میں نے بھی اس کو جواب دیا کہ آپ کا حق ہے سوال کرنا، میرا حق ہے کہ جواب دینا یا نہ دینا، یہ مجھ پہ ہے. یو کانٹ فورس می. اور پھر میں آگے لگ گیا، آپ بیچ میں، میں نے آپ کو موقع دے دیا. اس کے بعد تھوڑی سی شور مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، اور مجھے آخر تک آواز نہیں آئی کیونکہ آپ میں سے سوال کر رہے تھے، بلکہ پہلے آپ پیچھے کہتے ہو چپ کرو یار چپ کرو، تو مجھے آواز جی درست ہے. تو میں اس کو نظر انداز کر گیا. جب اگلے دن پرسوں میں نے اخبار میں یا کل اخبار میں پڑھا کہ وہ شخص جب یہاں سے واک آؤٹ کیا تو وہ بڑا برا بھلا کہہ کے نکلا. تو پھر میں نے تو اس کی شکل بھی مجھے، کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ لائٹیں میرے آنکھوں میں پڑی تھی تو مجھے آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے. جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے نظر آتے، تو وہ کھڑا ہوا تھا. تو پھر میں نے نوٹس لیا کہ بھئی یہ کون شخص تھا. اس کے ساتھ تو کوئی، جس دوست نے مجھ سے سوال کیا اس نے تو کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. تو یہ کون تھا چیک کریں. تو وہ ہم جو چیک کرتے گئے تو جو چیزیں سامنے آتی گئیں وہ یہ تھی کہ وہ ایک ڈمی، وہ تو جرنلسٹ ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو وغیرہ میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے آپ سے صرف یہ بات کی کہ ایسے شخص، ودود صاحب آپ نے تو اس وقت ذکر کیا تھا مگر نہیں، اچھا نہیں، جو میں نے تحقیق کی اب تو حالات اس سے بھی بدتر ہیں، اور وہ سارا ایک جعلی کام ہے، بلکہ ہے ہی کچھ نہیں. تو دیکھیں نا، یہ مطلب آپ کی تضییق ہوتی ہے جو جینوئن جرنلسٹ ہیں، اور ایک ماحول خراب ہوتا ہے. میں بالکل نظر انداز کرتا کیونکہ میں نے کچھ سنا نہیں. یار کمال، میری ریکویسٹ کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اٹس گوئنگ آن لائیو آن چینلز. چلے میں اس ایشو پہ آتا ہوں. میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آئندہ بائی انویٹیشن، یہ جگہ بائی انویٹیشن ہوتی ہے، تو بائی انویٹیشن ہوگی. آپ وہ بائی انویٹیشن آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. انفارم کر دیں کہ میری جگہ فلاں ہماری چینل سے آئے گا، تاکہ صرف جینوئن جرنلسٹ آئیں اور یہ جعلی قسم کے جرنلسٹ آ کے جینوئن جرنلزم کے نام پامال نہ کریں. آج 3-4 انتہائی اہم ایشوز پہ میں آپ کو بات سوری میری ویسے بھی آواز پہنچتی ہے. سب سے پہلے ایران. گزشتہ روز ایرانین پریزیڈنٹ آئے، ان کی انٹیریئر منسٹر بھی آئے. بڑی اچھی بات چیت، گفت و شنید ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور میں اسے ایک بہت اچھا، ایک برادر ملک کے صدر کا بہت اچھا دورہ تصور کرتا ہوں. کل پچھلے 2 دنوں سے ایران کے سفیر مجھ سے ملنا چاہتے تھے، اور بالآخر پھر کل میں نے ان کو ٹائم دیا. ان پہ تفصیل سے بات ہوئی. مجھے ایک تو گلہ ہے میڈیا کے دوستوں کا کہ اس پہ ہم نے ایک آفیشیل پریس ریلیز جاری کی. بہت سارے چینلز، بہت سارے میڈیا کے جو اکابرین ہیں ہمارے ریٹن میڈیا کے، انہوں نے وہ پریس ریلیز شائع کی. مگر کچھ میرے دوستوں نے اس پریس ریلیز سے ہٹ کے باتیں کیں جو کہ اس میٹنگ میں سرے سے ان کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا.
ایران کے سفیر کو سب سے زیادہ تشویش اس بات سے تھی کہ ایک طرف بہت اچھا ایرانی صدر کا دورہ ہوا ہے، مگر دوسری طرف سے 2-3 دنوں سے پاکستان کے میڈیا میں ایران کے بارے میں اتنی سیکشن آف دا میڈیا، ناٹ آل دا میڈیا، سیکشن آف دا میڈیا، لیٹ می کلیریفائی، جو انہوں نے کہا سیکشن آف دا میڈیا میں اتنی تضحیک آمیز باتیں ہو رہی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان ہمارے دوست ہیں. لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران دوست بلکہ برادر ملک ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور وہ ساتھ لے کے آئے، میرے پاس ہیں، کہ ایرانین رہبر کے کارٹونز بنے، ایران کے ملک کے کارٹون، مطلب بطور ملک ان کا مذاق اڑایا گیا، اور اس میں بہت زیادہ تشویش اور بے چینی پائی جاتی ہے. تو میں نے ایک تو ان سے یہ کہا کہ ہماری آزاد میڈیا ہے، یہ تو ہماری حکومتوں کو بھی اسی طریقے سے مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہمارے ناگردہ گناہ بھی ہمارے گلے پر، ہمارے اس سے بڑھ کر کارٹونز بناتے ہیں. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ، اور آپ کے سامنے میں نے کہا یہ صرف ملٹری کو نہیں چھیڑتے، حکومت کو کوئی گنجائش اس ملک میں نہیں دیتے. اچھا، میں نے یہ بھی بتایا کہ کیوں نہیں چھیڑتے مگر اس کا وہ آپ کے سامنے میں اس کو دہراؤں گا نہیں. جو میں نے ان کو کہا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری کل آرمی چیف سے بات ہوئی تو ان سے میں نے یہی دہرایا. تو آرمی چیف میں کہا کہ نہیں چو صاحب، یہ ہم پر بھی بڑی تنقید کرتے ہیں. میں نے کہا جی اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے یہ ہم پہ کرتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے اس میٹنگ کے حوالے سے کہ بہت ساری جو کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے ایک انڈین سپائی کے حوالے سے، جس کو ایک ویزا ایران کا ملا، میری ریکویسٹ ہے آپ کو، آپ سب پیٹریوٹک ہیں، ملک سے محبت رکھتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو میری اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے التجا ہے کہ یہ تاثر کہ جیسے ایران فیسیلیٹیٹر ہے خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف، وہاں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے ان کی آنکھوں کے نیچے جس سے وہ روگردانی کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں، یا ایران کہیں دور دراز تک بھی کسی ایسے عمل میں شریک ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سے اجتناب کی تھی. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اور ساری جو ایک گڈ فیل فیکٹر تھا ایران کے اور پاکستان کی اس دورے کے بعد، اس کو شدید نقصان پہنچا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈریس ہو، اور جیسے میں نے اس کو کہا کہ پاکستان اور ایران کی قربت، دوستی، بھائی چارہ، it is supported by all tiers of society in Pakistan and by all tiers of government in Pakistan. میں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کی پرپوزل تھی پرائم منسٹر کو، اس پہ حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہمیں ہر صورت میں ایران سے تعلقات اونچے لیول پہ لے جانے چاہیے، اور پاکستان کی عوام تو ایران کی عوام سے محبت کرتی ہے. سو اس حوالے سے اپنی قلم، اپنی آواز کو تھوڑا سا کوشن کریں ان دا نیشنل انٹرسٹ. جو ہے ایک انڈین سپائی کا واقعہ، اس کو منطقی انجام تک آگے لے جائے گا، مگر وہ مسئلہ ہندوستان سے ہے، وہ مسئلہ را سے ہے، وہ مسئلہ ایران سے نہیں ہے. ایران نے تو اس سلسلے میں جو فائنل ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، ایرانی صدر نے تو کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایران کی سیکیورٹی، اور ان کے صدر نے یہ کہا. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کسی کائٹ فلائنگ کی.
مجھے یہ بھی اندازہ ہے، میں نے پڑھی ہیں کئی جو چیزیں مجھے ملی ہیں، یہ کئی انکانشیسلی لکھی گئی ہیں اور میڈیا پہ آ گئی ہیں، انکانشیسلی آ گئی ہیں، مگر یہ دو برادر ممالک کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے، بیچ میں بہت سارے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہوں خدا نخواستہ۔ تو میں ہمیشہ کی طرح آپ کی پیٹریوٹزم کو اور آپ کی ریچ کو، میڈیا کی بہت ریچ ہے، یہ تلقین بھی کروں گا اور درخواست بھی کروں گا کہ آپ جو بہت اچھے فوائد نکلے ہیں ایرانی صدر کے دورے کے، اس کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرنے اور اس کو اور مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس جو جاسوس کا واقعہ ہے اس کو پاکستان ایران تعلقات سے نہ جوڑیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا، جو میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا اور آرمی چیف سے بھی اس کے بعد میری بات ہوئی، کہ ہمارے درمیان جو بھی کوئی ایریا آف کنسرن ہے، یہ جو کوآپریشن ہے، اس کو ہم زیادہ میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے کریں، اور اس پہ اتفاق ہوا، اور میں اس پہ بہت مطمئن ہوں کہ ایران کے سفیر بہت مطمئن اس میٹنگ کے بعد گئے میرا پیغام لے کے حکومت پاکستان کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے، حکومت پاکستان کو، بلکہ پاکستان کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو، پاکستان کی میڈیا مدد کرے گی کہ ہم ان تعلقات کو آگے لے کے جائیں، اور کسی صورت میں بھی اس واقعے سے ایران پاکستان تعلقات کو نہ منسوب کیا جائے اور نہ افیکٹ کیا جائے۔ دوسرا ایشو میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، شاید کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں، مگر آج ریٹن میں الیکٹرانک میڈیا میں تو میں نے نہیں دیکھا، میں نے کل دیکھ بھی نہیں سکا، مگر مجھے کوئی رپورٹ نہیں آئی کوئی منفی رپورٹنگ کی، مگر آج ریٹن میڈیا میں ضرور آئی کہ میں نے اور شہباز صاحب نے آرمی چیف سے کوئی خفیہ ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات رات گئے تک جاری رہی۔ انٹیریئر منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کو پاکستان کے آرمی چیف سے خفیہ ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتنی دفعہ ملتے ہیں، بہت فریکوینٹلی ملتے ہیں، کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ایشوز ہوتے ہیں، فیڈرل پروونشل گورنمنٹ نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہیں، وہ کبھی میڈیا پہ نہیں آتے۔ آپ ذرا ریکارڈ اگر میں آپ کو دوں تو بہت فریکوینٹ میٹنگز ہوتی ہیں، یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہوتی ہیں، کئی دفعہ جب پرائم منسٹر میٹنگ مکمل کر لیں تو پھر ہم ایک چھوٹا کمرہ ہے لائبریری بھی، وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بہت ساری چیزوں کو آگے لے جانے کا ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم آرمی ہاؤس چلے جاتے ہیں، وہاں ہوتا ہے، مگر ہر چیز کو میڈیا فوکس پہ لانا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک روٹین کی ملاقات تھی، اس پہ ہر ایشو ڈسکس ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ کسی صورت میں بھی کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں تھی، دن کے وقت ہوئی، یہ رات کو نہیں ہوئی۔ ہم تو اور ود فل پروٹوکال گئے چیف منسٹر اور میں ان کے ساتھ تھے، کوئی چھپی چھپائی نہیں تھی۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا ہیلی کاپٹر انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے مجھے ان کو لے کے گیا، وہ سب کے سامنے، آئی تھنک 3 بجے میٹنگ تھی اور تقریباً 5:30 بجے ہم اندھیرے سے بہت پہلے واپس آ گئے۔ تو یہ روٹین کی ملاقات تھی، اور یہ ملاقات ہوتی رہتی ہیں، اور ہر دفعہ یہ میڈیا فوکس پہ نہیں آتی۔ تو اگر وزارت داخلہ سے پوچھ لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق ہو جاتی۔ 2 چیزیں میں اور کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ ایک، جنرل مشرف کا کیس، اس ملک میں سچ بولنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، ہر کوئی ہر چیز کو اپنا معنی پہنانے پہ بضد ہوتا ہے۔ اور میں میڈیا کے بارے میں بات نہیں کر رہا، آپ کا تو کام ہے جو کچھ آپ سنیں، جو کچھ آپ تک پہنچے وہ آگے کنوے کریں۔ میں ان سو کالڈ اینالسٹ کی بات کر رہا ہوں جو اب پروفیشنل اینالسٹ بن گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر چند سیاستدان جنہوں نے اپنے دور حکومت میں تو کچھ نہیں کیا،
اب وہ نیک اور پارسا بن کر اس پہ واز بھی کرتے ہیں، اس پہ بڑی لمبی چوڑی تقاریر بھی کرتے ہیں، اور پھر سارا یہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ سے کہتا ہوں کہ جو کچھ میری یا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اسے میں واضح طور پہ قبول کروں گا۔ میں نے کسی انسان کے سامنے جان نہیں دینی، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینی۔ میرے لیے زیادہ عزیز، زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ میں کوئی غلط بیانی نہ کروں، اور میں حکومت کے انٹرسٹ میں بھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ بار بار کہہ چکا ہوں، آج تو کچھ خلاصے پڑھوں گا کہ جنرل مشرف کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اپریل 2013 میں۔ مارچ میں انہوں نے فیصلہ کیا اور اپریل میں 2013 میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف ٹریزن کیس کا آغاز ہوا۔ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق واضح طور پر یہ ذکر ہے کہ یہ آرڈر جب تک اس کو چینج نہیں یا موڈیفائی نہیں کیا جائے گا یا واپس نہیں لیا جائے گا، یہ سٹینڈ کرے گا۔ یہ سپریم کورٹ کے، میں اب ساری تفصیل فائل میرے پاس ہے۔ کیس چلا، کہتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک حقائق نامہ باقاعدہ ریٹن، بجائے اس کے کہ میں تفصیل پہ آج اس پہ جاؤں، اس کا میں ریکارڈ، ڈیٹ، اسپیشل کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے کیا کیا، کب ای سی ایل پہ ڈالا، میں اس پہ ایک دو دنوں میں، شاید سوموار کو، یہ سارا قوم کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جو کوئی فیصلہ کرے اس میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرے۔ میں نے کہا کہ ہماری حکومت سے پہلے 5 سال ایک حکومت برسر اقتدار رہی، یہ صرف ٹریزن کا کیس نہیں تھا، ان کی لیڈر کے قتل کا کیس بھی تھا، جن کی باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو چکی تھی، ای سی ایل پہ نام نہیں ڈالا گیا۔ نواب اکبر بگٹی کا کیس تھا، ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا۔ دوسرے جو کہ یہ 5 سال یہ سب سوتے رہے، اور آج یہ سارے اینالسٹ جو مورل الزام ہماری گورنمنٹ کو ڈال رہے ہیں، یہ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ سیاسی لوگ تو جو خاموش تھے سو سے۔ میں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کر حکومت وقت کو کہا تھا کہ آپ انیشیٹ کریں، پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ میں وہ تقریر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے ریکارڈ نکلوا لیا قومی اسمبلی سے، ان کے کان میں جون تک نہیں رینگی۔ جب 2011 میں بے نظیر بھٹو کے کیس، وہ 2009 میں انیشیٹ ہوا، مگر 2011 میں جنرل پرویز مشرف کا نام شامل کر دیا گیا اس ایف آئی آر میں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اور اکابرین کو پھر بھی توفیق نہ ہوئی کہ نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے۔ ہماری حکومت نے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کیس کو آگے بڑھایا۔ کہتے ہیں سنجیدگی نہیں ہے، مجھے سنجیدگی اور کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے پبلک پروسیکیوٹر مقرر کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے کہہ کے اسپیشل کورٹ بنوایا، اور 5 مہینے کے اندر تمام جو پروسیکیوشن ہے اسے مکمل کی۔ بالکل جب آخری معاملہ تھا، آخری حد تھی، بالکل اختتام پذیر ہو رہا تھا، تو اسپیشل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی درخواست پہ، جنرل مشرف کی درخواست پہ، کہ نہیں، اس میں 3 اور لوگوں کے بھی نام تفتیش میں شامل ہونے چاہیے۔ اس وقت کے پرائم منسٹر، اس وقت کے لا منسٹر، اور اس وقت کے سو کالڈ وہ چیف جسٹس کو کہنا مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے، بہرحال سو کالڈ پی سی او چیف جسٹس۔ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا۔
اور اس کے بعد یہ مسئلہ ادھر ہم نے تفتیش شروع کر دی مگر پھر سٹے ہو گیا، اور یہ سارے معاملات 1 سال چلتے رہے عدالتوں میں. ادھر سٹے ہوا، ادھر وہ تینوں لوگ چلے گئے سپریم کورٹ. یہ سارا یہ حکومت، اس میں حکومت کی عدم سنجیدگی کیا ہے؟ یہ تو عدالتی مراحل ہیں، اور عدالتی مراحل میں یہ سارا معاملہ لیٹ ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت میں نہیں عائد ہوتی. یہ اسپیشل کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ 1 سال سے زیادہ ضائع ہوا. اب ضائع نہیں ہوا مگر عدالتی کارروائی میں معاملہ آگے چلتا رہا. اور اب کر کے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جنرل پرویز مشرف پہ ہی صرف یہ ہونا چاہیے، ہم نے فوری طور پر ریکانسٹیٹیوٹ کی اپنی کمیٹی اور اس کی تفتیش شروع ہو گئی ابھی چند دنوں پہلے. جہاں تک ECL کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور وہ بالکل واضح فیصلہ ہے، مگر جنرل پرویز مشرف ہائی کورٹ اپنا اسپیشل کورٹ میں پہلے گئے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ گئے. میں یہ سارے حقائق نامے دوں گا مگر تھوڑا سا یہ اسپیشل کورٹ کا یہ آبزرویشن میں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے آنا چاہیے. میں حیران ہوا، مطلب حیران اور پریشان ہوا. اگلے دن اسپیشل کورٹ جو نیا کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس کے آبزرویشنز پہ ہمارے انٹیریئر سیکرٹری کو بلایا گیا اور برہمی کا اظہار کیا کہ جی کیوں بار بھیج دیا گیا ہے. میں اسپیشل کورٹ کا آبزرویشن پڑھتا ہوں. This court has not passed an order to place the name of the accused on the exit control list. Therefore, the federal government cannot refuse to review the decision merely because of the pendency of this case. Special court کا observation. آگے پڑھتا ہوں، ویسے تو بہت سارے ہیں. It is further made clear that unless an accused is in custody, a criminal court cannot restrict his movement. یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے، مگر سپریم کورٹ نے کہا آپ کر سکتے ہیں. اب یہ میرا اس حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے. He can work for gain anywhere and get medical treatment at a medical facility of his own choice. Nevertheless, the accused is required to appear before the court as and when required and can seek exemption from appearance on justifiable grounds. یہ میں نے صرف تھوڑا سا آپ کو بتایا. انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ یہ گورنمنٹ کی ناٹ ریفیوز، انہوں نے اپیل کی، گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی. 3 اپیلز آ چکی ہیں، تینوں گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی. ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ کی آبزرویشن، ہائی کورٹ سندھ. It is also well settled that mere pendency of civil or criminal cases against a citizen is no ground to deny him fundamental right of travel within or outside Pakistan. یہ ہائی کورٹ کا آبزرویشن. It is also well settled that after a granting of bail by the competent court, the custody is regulated by such court of law. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو بیل دیا تو اس کی جو کسٹڈی ہے وہ ریگولیٹ کورٹ کرتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. ہم نے اس پہ ہمارے اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ نہیں یہ کیسز ہیں، ٹریزن کا کیس ہے، میں وہ سارے نہیں پڑھتا، وہ حقائق نامے میں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ہمارے اٹارنی جنرل نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا. آگے جا کر دا کورٹس آف، جب ہم نے کہا کہ یہ چلے جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا، یہ چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. آئی تھنک آئی شوڈ بی. تو آگے سے ہائی کورٹ کہتے ہیں the courts of this country are not helpless even in past. There are various examples in which the apex court of the country passed orders to ensure custody of accused person so that they might be tried in such cases. If in any case the accused has absconded, the law is not helpless, but a procedure to deal with such situation is already provided under the Criminal Procedure Code and other relevant laws. ہم نے کیا کہا تھا سندھ ہائی کورٹ میں؟ ہم نے یہ کہا، our attorney general contended that
Now the special court will start recording of evidence and trial is going to commence soon. Therefore, there would be no justification to delete the name of the petitioner from ECL. The government does not want to give any incentive to the petitioner and do not want to take this risk, and if the petitioner will leave the country, he will never come back. یہ گورنمنٹ کا موقف ہے. سپریم کورٹ میں ہمارا جو ریٹن that the respondent is accused of the offense of high treason under Article 6 of the Constitution. If the respondent is allowed to go abroad, his trial would eventually end. یہ ہمارا گورنمنٹ کا موقف ہے. ہم نے تو کہا ٹرائل ہی ختم ہو جائے گا. آگے ہمارا جو پلی ہے that the respondent has been avoiding his trial on one pretext or another, and since he is accused amongst other offences of the most serious offence of high treason, the petitioner had rightfully placed the name of the respondent on ICL in the public interest. یہ بھی کہا گیا کہ ریزنز نہیں دی گئیں. ہزاروں لا پرووائڈز کہ ہم صرف پبلک انٹرسٹ لکھتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ECL پہ ہیں جس میں ہم صرف لکھتے ہیں ان دا پبلک انٹرسٹ, اور یہ ہمیں اتھارٹی ہے. اس لیے اب یہ بہت ضروری ہوا ہے حقائق قوم کے سامنے رکھیں. اس پہ بڑی میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر لیول کی میٹنگ ہوئی. ہماری لیگل ایکسپرٹ کا یہ موقف تھا کہ اسپیشل کورٹ نے یہ کہا ہے, ہائی کورٹ نے تو اس حد تک گنجائش دے دی کہ ان کو منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 15 دن کے اندر اگر حکومت نے ان کو باہر نہ جانے دیا تو پھر سیلف ایکسیکیوٹری ہے, یہ خود چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے انٹینشن شو نہیں کی. ہم نے اسپیشل کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود بھی ان کی جو ہمیں ریکویسٹ تھی ریجیکٹ کی, دوسری پھر ریجیکٹ کی, تیسری پھر ریجیکٹ کی, پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے. پہلی ریکویسٹ انہیں اپنی بیماری کے حوالے سے آئی تھی, دوسری ان کی اپنی والدہ صاحب کی بیماری کی وجہ سے آئی تھی, تیسری ایک غیر ملکی سربراہ کی فوتیدگی کے لیے جانا چاہتے تھے. یہ ریکارڈ پہ ہے. اس سے زیادہ اور گورنمنٹ انٹینشن کیا شو کر سکتی تھی؟ پھر اگر ہم نے صرف دائیں بائیں دیکھنا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم صرف اپیل نہ کرتے, ECL پہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اس طرف دیکھتے تو وہ 15 دن بعد خود بخود چلے جاتے. تو خدا کے لیے لیٹ اس ٹاک فیکٹس. مجھے بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگ اس ساری چیزوں کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. وہ نہ ہائی کورٹ میں موجود تھے اور نہ سپریم کورٹ میں موجود تھے. مگر اگر ہم نے ریکارڈ درست کرنا ہے تو میں کروں گا, ہر صورت میں کروں, کسی جگہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو صرف چند پڑھے ہیں, اور بہت کچھ پڑھوں گا. جب میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر پہ تو ایک چیز بار بار میں نے بھی کی اور کئی اوروں نے کہی, اور پرائم منسٹر نے اس کی تائید کی کہ آپ نے کہا تھا پبلکلی کہ میں آؤٹ آف رینکر یا پرسنل میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس بنیاد پہ میں اس پہ نہیں رکھوں گا. تو اگر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے, اب میں کس بنیاد پہ رکھوں؟ حکومت پاکستان از خود کسی کو ECL پہ نہیں رکھ سکتی. یا پروسیکیوشن ایجنسی ہمیں لکھے, یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. یہ قانون ہے. اس وقت جو 3,500 ہیں سارے یا نیب یا FIA یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز. ظاہر ہے کہ وہ ملٹری کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہائی کورٹ کہہ رہے وہ صحیح ہے اور کیس سارا ٹریزن کا ہے, تو میں کس بنیاد پہ رکھوں؟ کہا جاتا ہے کہ باقی 4 کیس, ان میں سے 2 کیس تو پیپلز پارٹی کے دور میں چل رہے تھے, انہوں نے تو نہیں رکھا. کیا ان 4 عدالتوں میں سے کسی کی طرف سے, پروسیکیوشن یا عدالت کی طرف سے, منسٹری آف انٹیریئر کو خط آیا کہ ان کو ECL پہ ڈالا جائے؟ نہیں. اس وقت ہینیس کرائمز 1 لاکھ سے زیادہ ہیں, جس میں مرڈر, کڈنیپنگ فار رینسم وغیرہ ہیں. کیا ان کے سارے لوگ آٹومیٹکلی ECL پہ آ جاتے ہیں؟ نہیں. یہ جب پروسیکیوشن یا عدالت ہمیں لکھتی ہے تو وہ ECL پہ آتے ہیں. تو آئندہ 2-3 دنوں میں اور کہیں بھی یہ ریکارڈ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے.
ہاں یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے کہا گیا کہ اس فیصلے کے بعد بہت کم قانونی گنجائش ہے، حکومت پاس گنجائش ہوئی بھی تو وہ کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے. کہ کس بنیاد پہ؟ اگر ٹریزن کیس ہے تو ٹریزن کیس کے تو سارے کیسز سامنے ہیں، اور سپریم کورٹ نے انہیں کورابریٹ کر دیا ہے. یہ سارے اسپیشل کورٹ کے بھی سامنے ہیں، ہائی کورٹ کے بھی سامنے ہیں. تو خدا کے لیے اس ملک میں ذرا تھوڑا سا سچ کی اور ذمہ داری لینے کی کوئی عادت ہم ڈالیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہم سے ناراض ہے کہ ہم ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو. اور گورنمنٹ کی تو جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ جو کام گورنمنٹ کرتی ہے جو وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غلط بیانی. حالانکہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کی تو خاندانی پیشہ جھوٹ بولنے کا. ود ڈیو ریسپیکٹ، میں کسی خاص بندے کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ میڈیا کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا. آخری مسئلہ یہ بھی میں بتا دوں، دھرنا. جیسے میں نے کہا کہ بالکل لیک آف کوآرڈینیشن ہوئی بٹوین دی پروونس اور آئی سی ٹی. میں بہت سارے لوگوں کو نہیں، چند لوگوں کو شوق ہے مجھ پہ تنقید کرنا، مگر وہ قانون بھی پھر نہیں سمجھتے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بندے کا ضمیر مطمئن ہو تو تنقید کی، ہاں. اور کون بول رہا ہے؟ ایک فیئر آدمی مجھ پہ ناجائز بھی تنقید کر رہا ہے، میں اسے ایکسیپٹ کروں گا کیونکہ وہ فیئر آدمی ہے، اس کی انٹینشن صحیح ہے. مگر جن کا کام ہے ٹارگٹ کرنا ہر حکومتی کام کو. انٹیریئر منسٹر از ناٹ آئی جی پولیس اور چیف کمشنر اسلام آباد. صوبوں میں چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، یہاں منسٹر از انوالوڈ ود پالیسی دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. وہ الحمدللہ سب کچھ ان پلیس ہے. مگر ایڈمنسٹریٹولی یہ کیوں فالو آؤٹ ہوا، اس کا یہاں بھی انکوائری جاری ہے. اس ہفتے چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. پنجاب میں بھی جاری ہے، اس کا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، مزید آئیں گی. تو ایڈمنسٹریٹولی کیوں ہوا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایٹ دا پالیسی لیول جب یہ سب کچھ بریک. ہاں میں آپ یہ بھی کر دوں کہ بہت بڑے آپ اینالسٹ ہو، آپ کو جو کل گزرا ہوا کل تو یاد نہیں ہے کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا. خود جو پیچھے پی ٹی آئی کا دھرنا تھا آپ اس کی تعریفیں کرتے رہے ہو. یہ بھی میں میڈیا کو نہیں کہہ رہا، یہ میں ان اینالسٹ کو کہہ رہا ہوں، باقاعدہ دھرنے کی تعریفیں یہ کرتے رہے. اور آج کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا. جب 5, 7, 8 ہزار کا موب اکٹھا ہو تو دنیا کی کوئی پولیس شارٹ آف فیٹیلٹیز، خدا نہ خواستہ یہ خطرہ کہ کوئی جان نہ چلی جائے، اس کو کوئی دنیا کی پولیس نہیں روک سکتی. ایک موب، یہ موب تھا. اکثریت ان کی معصوم لوگ تھے جن کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان کو چند لوگوں نے غلط راستے پہ لگایا تھا. آج میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کون مسلمان ہے جو اس پہ مر مٹنے کے لیے تھا. ہمارا ایمان نامکمل ہے اگر ہم اس پہ مر مٹنے دل و جان، زبان سے نہیں، دل و جان سے. کون مسلمان؟ ہمارے جیسے گناہگار مسلمان. مگر خدا کے بندو، یہ دعوے جو کرتے ہو تو پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ وہ ہدایت دے کے گئے ہیں، جو اپنی زندگی میں وہ بتا کے گئے ہیں، اس پہ بھی عمل کرنا سیکھو. پہلے عمل کرو گے تو پھر جان دینے کی باتیں کرو. تم نے سب سے پہلے ایک ریٹن اگریمنٹ کیا حکومت پنجاب سے، کمٹمنٹ، اور اسے توڑا. تم ممتاز قادری کے لیے اکٹھے ہوئے، مگر یہاں وہ جو تم کہتے ہو کہ معاہدہ ہے، اس میں تو ممتاز قادری کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تیسرا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے ہیں، تم سوچ سکتے ہو کہ تم نام تو لیتے ہو کہ وہ اس بات کی تائید کرتے جو آ کے تم نے اسلام آباد میں آ کے جو تم نے گاڑیاں جلائیں، تم نے پبلک پراپرٹی جلائی، تم نے جو دوڑ پھوڑ کیا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نہ میں بالکل نہیں کہتا، مگر آپ اس کو عکاسی سمجھتے ہیں. یہ وہ جو غریب مسکین لوگ آپ لے کے آئے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، آپ نے ان کو ایک فڈر بنا دیا
اب اگر ادھر اسٹرانگ ایکشن ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اتوار کو ہم نے سمجھا کہ نہیں، اب نہیں کریں گے. سوموار کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹانا ہے، مگر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کم سے کم، یہ بالکل ٹھیک میں نے میڈیا پہ دیکھا، بالکل ٹھیک کہ کم سے کم تشدد میں اس کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ ایک پروٹیسٹر کے لیے 6 آدمی ہونے چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اسے اٹھا سکیں، کوئی اسے اور ڈنڈا ونڈا کی ضرورت نہ پڑے. تو ہم نے ایکسٹرا فورسز منڈے کو ہی ایف سی بلائی، پولیس اور باقی صوبوں سے بلائی. ٹیوزڈے اٹ واز ان فورس، اٹ واز ان پلیس. ٹیوزڈے شام 4 بجے 6 بجے یہ پلان ہونا تھا، مغرب سے ذرا پہلے. اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہمارے 8-9 سینئر لیڈرز، میں یہ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سینئر لیڈرز کی ملاقات تھی اور مسئلوں میں. جب وہ باقی ایجنڈا ختم ہوا تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا جی کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ، اور ہم انشاءاللہ اس کو اب صاف کرنے والے ہیں. انشاءاللہ کم سے کم تشدد ہوگا. ہم نے بہت ساری فورس اکٹھی کر لی ہے، تو ہم کم سے کم تشدد سے انشاءاللہ کریں گے. تو اس میں پھر ڈسکشن شروع ہو گئی. تو وہاں جو اوور ویلمنگ ہماری سینئر لیڈرشپ میں ایک موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ 3-4 لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا نام اوپر کرنے کے لیے، اور یہ جگہ صاف ہونی چاہیے. صرف 2 وزیروں نے کہا جی کہ اگر کوئی بات چیت کی بھی گنجائش ہو جائے، مگر جب اوور ویلمنگ ایک طرف تھا تو اسی طرف ساری ڈسکشن گئی. میں اندر کی، اب چونکہ سچ جھوٹ میں کوئی تفریق نہیں ہے، میں اندر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ چودھری صاحب جو اوور ویلمنگ آپ کی لیڈرشپ کی ویو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں. میں نے آگے سے کہا ان سب کے سامنے 10-12 بیٹھے ہوئے تھے سینئر ہمارے لیڈرشپ. میں نے کہا جی اوور ویلمنگ جو اوپینین ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو اچھے انداز سے ان کو یہاں سے اٹھائیں، مگر 2 میرے سینئر وزیر نے دوسری بات بھی کی ہے. میں آپ کی اجازت سے اس کے درمیان کوئی راستہ نکالوں گا، میرے ہو بہو الفاظ ہیں. اس کے بعد میٹنگ کے بعد میں ان دونوں وزراء کے ساتھ بیٹھ گیا پرائم منسٹر کے کمرے سے نکل کے، اور جو ہم نے ایک پالیسی ترتیب دی وہ آخری وقت تک ایک سٹیپ ہم نے اپنی بامی مشاورت سے کیا. مگر ویسٹڈ انٹرسٹ، میڈیا نہیں، میڈیا تو وہ کرتی ہے نا جو آگے، ویسٹڈ انٹرسٹ نے کہا 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک طرف ایک وزیر ہیں، دوسری طرف ایک وزیر ہیں، یا 2 وزیر ہیں، دوسری طرف چیف منسٹر اور ایک وزیر ہے. بالکل غلط. کسی نے کہا کہ یہ آپریشن کرنا چاہتے تھے، وہ ایک لفظ، اسحاق ڈار صاحب بھی بالکل سچی بات کرنے والے ہیں، انہیں آف کیمرہ یا 1 to 1 پوچھ لیں کہ میرے ایک لفظ بھی کوئی غلطی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی سچی بات کرنے والا آدمی، ایک لفظ. ہاں میں بھی چاہتا تھا کہ صلح صفائی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، کچھ چیز کہ میں حق میں نہیں تھا اور میں نے اس پہ I put my foot down. ایک کہ کسی صورت میں ہمارا کوئی صوبائی وزیر، ہمارا کوئی وفاقی وزیر اور وزیر مملکت بھی ساتھ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس نہیں کرے گا. میرے دونوں کلیگز نے میرے سے اتفاق کیا، حالانکہ دوسری سے بڑا پریشر آیا، بہت پریشر آیا. نمبر 2 میں نے کہا کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوگا، اس پہ بھی بہت پریشر آیا، نہیں ہوا. تیسرا کہ وہ جو انٹرمیڈیٹریز، یہ سب کچھ انٹرمیڈیٹریز کی وجہ سے ہوا، اور ان کا بہت قابل تعریف، اور وہ صرف 2 انٹرمیڈیٹریز نہیں، پنڈی اسلام آباد کے بہت اور قابل احترام اور کراچی کے قابل احترام لوگ جو اس میں پڑے رہے فون کے ذریعے. وہ کئی بڑی گدیاں بھی ہیں اور کئی بڑے قابل احترام لوگ ہیں.
سو ایک ایک قدم کی مشاورت کے بعد یہ ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک دفعہ پھر اور بات ختم کرتا ہوں. یہ ممتاز قادری کے لیے نکلے تھے, اس کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہے. نمبر دو یہ جو 6-7 پوائنٹس ہیں, اس میں کون سی چیز ہے جو ہم نے ان کو دینی تھی اور دی ہے ہم نے, مگر یہ ہم نے ان کو نہیں دی. یہ انٹرمیڈیٹ, انہوں نے سوال کیے, انہوں نے جواب دیے, انہوں نے لکھ لیے, آگے انہوں نے استعمال کر لیے. تو یہ کون سی اتنی بڑی قیمت ہے. مگر میں جو واضح کرنا چاہتا ہوں, یہاں کہا گیا کہ گورنمنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج, کچھ وزیر ادھر, بالکل نہیں. ایک ایک قدم میرے اسحاق ڈار صاحب سے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے باہمی مشاورت سے, اور اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے مینڈیٹ مل چکا تھا. خدا کے لیے اس کو اس طرح سے ہی دیکھیں. مگر جو میں نے آخر میں ایک میں ضرور مانا, کیونکہ پرائم منسٹر میرے ذمہ کر چکے تھے. میں اس حق میں بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ, ان کو کوئی فوٹو اپرچونٹی ہو. اس پہ میں سمجھتا کہ ان کی فوٹو, انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. یار مجھے افسوس ہے کہ ہمارے معصوم مسلمانوں کو, اور بریلوی تو سب سے زیادہ, وہ صوفیزم تو بریلوی سے مکاتب فکر سے نکلا ہے. اور میں کتنا کچھ خوشگوار اور بہت ہی خوشگوار اس مکاتب فکر کے لیے, ہر مکاتب فکر ایک اپنے اندر روح اور طاقت رکھتا ہے. مگر ان کے بارے تو میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھی سے اچھی چیز آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا. مگر اسی سیٹ کے 4 یا 5 لوگوں نے غریب لوگوں کو استعمال کیا. میں نے اپنے لوگ بھیجے انٹیلیجنس کے. ترین صاحب, ان کو یہ, ان میں سے جو کئی لوگ تھے ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. یار اس سے بڑی زیادتی ہو سکتی ہے؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ ایک پیج دیتی تھی. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی پہلے ضرور فالو آؤٹ ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا میں نے پرائم منسٹر سے اپروول لے کے شروع کر دیا. منڈے کو, سوموار کو اس کی ڈسمینٹلنگ شروع ہو جائے گی. ہم نے ڈی چوک کو ہائیڈ پارک نہیں بننے دینا. سوموار کو اس کی ڈسمینٹلنگ. آگے کیا وہ میں کیبنٹ میں لے جا رہا ہوں. پہلا مرحلہ, وہ سارے مس کنسٹرو کرتے ہیں, ریڈ زون اور ڈی چوک 2 مختلف ہیں. ڈی چوک موسٹ سینسٹیو پارٹ آف ریڈ زون ہے, شارٹیسٹ کٹ, سامنے پارلیمنٹ, پریزیڈنسی وغیرہ وغیرہ. پہلے ہم ایڈریس کر لیں ہیں ڈی چوک کو, اور منڈے سے اس کی ڈسمینٹلنگ شروع ہو جائے گی. یہ ہماری حکومت کے حوالے سے نہیں ہے, یہ آئندہ آنے والوں حکومتوں کے حوالے سے, یہ اسلام آباد کے رہنے والوں کے حوالے سے, یہ پاکستان کے صالح جعفر صاحب عزت کے حوالے سے. یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک نیوکلیر ملک ہے, مگر ایک گروہ آ کے سب کچھ سیل کر دیتا ہے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے لیے ایک پکا نظام بنایا جائے گا. تو یہ سارے حالات ہیں. میں بڑا مشکور ہوں, آپ نے صبر و تحمل سے بات سنی. صالح جعفر صاحب. صالح صاحب بڑے امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں, مگر اتنے کل دیتے ہیں کہ مجھے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. پہلا تو یہ, اینڈ یو آر اے پیٹریوٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ یو فار دیٹ. بالکل ایران, میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اینڈ somebody who knows, ایران کی کنائمنس اس ایریا میں کبھی سوچیں بھی نہیں. ایران کی نہ کنائمنس ہے نہ سوچی جا سکتی ہے, اور یہ بالکل آن دا بیسس آف ریکارڈ. اور خدا کے لیے میں نے تو ساری ایفرٹ اس لیے کی کہ اس کو نہ ہونے دیں. ہر چیز
ہمارے ایریا آف کنسرن ان کے ایریاز آف کنسرن، ان کے بھی ایریاز آف کنسرنز ہیں بارڈر کے حوالے سے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم شارٹ لسٹ کریں گے، وہ کریں گے. ایک ہم نے لیگل اسسٹنس کی منسٹری، وہ آپ لکھتے رہے کئی چینلز کے، جی منسٹری آف فارن افیئرز نہیں، منسٹری آف انٹیریئر نے بھیجا ہے وہ لیگل اسسٹنس کا آن دس ایشو. تو یہ ایشو اور باقی ایشوز، تمام ایشوز کی ہم نے ایک ٹائم فریم بھی بنایا ہے اور موڈ آف ریزولوشن بھی بنایا ہے، اور وہ میں نے پرائم منسٹر کو بھی بتا دیا، آرمی چیف کو بتا دیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز پہ پیش رفت ہوگی اور کوآپریشن بڑی تیزی پہ سے ایٹ آل لیولز انکلوڈنگ اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، کلچرل، یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی. اور جیسے میں نے 2 چیزیں ان کو کہیں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور ایران اکٹھے ہوں تو اس ریجن میں ایک ایریا آف سٹیبلٹی یہ بنے گا، اور ہمارے مخالفین آنکھ اٹھا کے اس طرف نہیں دیکھ سکتے. اور دوسرا، ہمارے بہت سارے برادر اسلامی ممالک ہیں، مگر ایران کے ساتھ ہماری ایک اور اسٹرینتھ بھی، ہمارا ہمسایہ ہے. تو ایران پاکستان کی دوستی تو ہمارے لیے اور بہت زیادہ کروشل ہے. اب وہ تیسرا آپ نے کون سا سارے اضافہ؟ اب یہی بات ہے نا کہ آپ تو نہیں، باقی دوست نہیں کرتے. میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ آج تو یہ بڑے بے چین ہو رہے ہیں انکلوڈنگ دیئر اپوزیشن لیڈرز. انہوں نے 5 سال تو مشرف کی طرح آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، مگر اس سے بڑھ کر میں نے تو اپنی تقریر کا بیان کیا جب میں نے ایز لیڈر دی اپوزیشن 1 گھنٹہ تقریر کی اور انہیں اشور کیا کہ آپ آگے بڑھیں، اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اگر آپ موو نہیں کرتے تو مجھے موو کرنے دیں. میں نے وہاں سوال کیا تھا اور آج تک جواب نہیں آیا کہ کیا انہوں نے اس کیس میں، اگر یہ سمجھتے کہ حکومت کا موقف کمزور ہے، انہوں نے پارٹی بننے کے لیے اپیل کی، اپنی پٹیشن دی. اتنا ہی کافی نہیں ہے، کوئی وکیل ہی فراہم کر دیتے. چودھری اعتزاز احسن اگر مفت نہیں تو پیسوں پہ ہی اعلان کر دیتے کہ میں جنرل مشرف کو کہیں ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میں حکومت پاکستان کو اپنی قیمتاً اپنی جو لیگل فیس ہیں. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ ایان علی کی سپورٹ کے لیے تو ان کے پاس وکلاء ہیں اور وہ بھی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، مگر مشرف کیس میں یہ آگے بڑھنے کے لیے وکیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. سو دیٹ از دا ریکارڈ. ٹھیک. بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے، مگر میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے انفارمیشن ابھی تک باضابطہ طور پر ہمیں رپورٹ نہیں آئی. جیسے ہی رپورٹ آئی اٹ ول ٹیک اس اے کپل آف ڈیز ٹو اسیس اٹ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گا. یہ مجھے ذرا آواز صاف نہیں آ رہی ہے. یہ بھی بات درست نہیں ہے، میں نے خود اس کی تصدیق کی ہے، مگر میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں کہ بھارتی جاسوس کہیں بھی ہوں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان پر گرفتار کیا جائے گا.